لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے پلٹ کے جواب دیا، میں تو بہت جلد پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ کی طرف چڑھ کر جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم یعنی عذاب سے بچانے والی نہیں ہے سوا اس کے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور پھر وہ ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ مرشد تھانوی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ مباح یا جائز اسباب سے فائدہ اٹھانا توکل کے منافی نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ جانا بھی اسباب سے فائدہ اٹھانا تھا، لیکن غیر مباح یا ناجائز اسباب سے فائدہ اٹھانا یا ان کی طرف دوڑنا توکل کے منافی ہے۔ جیسے پسر نوح علیہ السلام کنعان کا حضرت نوح علیہ السلام کے اس حکم کے مقابلے پر اگر کشتی پر اس حکم کے مقابلے پر کہ کشتی پر آ جا پہاڑ کو وسیلہ نجات سمجھنا یہ توکل کے منافی ہے۔ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ آج کوئی چیز بھی امر اللہ کے حکم عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، تو امر اللہ سے یہاں مراد خدا کا حکم عذاب ہے۔ اور تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اے احمق، یہ طوفان اور سیلاب معمولی قسم کا طبعی نہیں ہے، یہ تو قہر الہی ہے، اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، اللہ جس کو بچانا چاہے بچا لے گا۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح کے بیٹے نے توکل کیا پہاڑ کے اوپر، اس نے بھروسہ کیا پہاڑ کے اوپر، بلکہ یہی کہنا مناسب ہے کہ اس نے پہاڑ پر بھروسہ کیا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر مکمل بھروسہ کر لے اور اعتماد کر لے۔ اگر توکل کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگی کہ لغت میں توکل تقریباً بھروسے اور اعتماد کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، البتہ ہماری دینی اصطلاحات میں توکل کے علاوہ تفویض، تسلیم اور رضا بھی شامل ہیں، اور یہ سب مفاہیم ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، اگرچہ ایک جیسے یا ایک نہیں ہیں، لیکن بطور اجمالی توکل کرنا بھروسہ اور اعتماد کرنے کے معنی میں ہے۔ ہماری دینی زبان میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرے، کسی اور چیز پر بھروسہ نہ کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں اللہ کا پہلے بیان ہونا حصر کے معنی میں ہے، یعنی صرف خدا پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان کو اپنی زندگی میں کسی پر اعتماد کرنا ہو تو وہ صرف خداوند پر اعتماد کرے۔ پس توکل سے مراد جیسا کہ واضح ہے توکل علی اللہ ہے، غیر خدا یا مطلقاً توکل نہیں ہے۔ توکل کی شرائط یہ ہیں کہ عقلی لحاظ سے اگر انسان کسی پر بھروسہ کرنا چاہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو انسان نیاز مند ہو، دوسرے جس پر وہ بھروسہ کرے وہ اس کی ضرورت برطرف کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ یہی مفہوم توکل کا تقاضا ہے۔ جب کوئی بھی کسی بھی کام میں کسی دوسرے پر بھروسہ و اعتماد کرتا ہے تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب متوکل نیاز مند ہو اور متوکل علیہ اس کی نیاز برطرف کر سکتا ہو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے قلب میں ایک حالت موجود ہو جس کی بنا پر وہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں غیر خدا پر توکل کرے
اور ہمیشہ سے خدا پر ہی بھروسہ کرے۔ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، پہلا یہ کہ غیر خدا پر بھروسہ نہ کرے، دوسرا یہ کہ خدا پر بھروسہ کرے، یہ ایجابی پہلو ہے، یعنی تمام امور میں بھروسہ کرے اس کا بھرپور بھروسہ سے خدا پر ہی ہو۔ علمی لحاظ سے اس قسم کی حالت کیوں کر پیدا ہوتی ہے، یہ تفصیل اگر انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آگے بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔